آرگنائز کرتی ہے جہاں پہ نوجوانوں کے لیے کام کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ بھی خداوند کی خدمت میں کلام سنانے میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں. ان کی جو ہے رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ ہم نئے نئے لیڈرز کو آگے لے کر آئیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث رہیں. آج کی شام ہم بات کریں گے فلمون کے خط پر، کیونکہ یہ دعائیہ میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں، اس لیے ہم اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک حصہ آج شام ہم کریں گے اور ایک نیکسٹ ویک میں ہم لوگ جو ہے اس پہ بات کریں گے. جب ہم فلمون کے خط کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے نا وہ ہے کہ اس کا لکھاری کون ہے. مثال کے طور پہ جب ہم ایک کتاب کو دیکھتے ہیں یا اس کی اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پہلی بات سوچتے ہیں یار اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے. بہت سارے نوجوان جنہوں نے پڑھا ہوگا تھا ان کو پتا ہوگا کہ اس کا لکھاری جو ہے جس نے اس کو لکھا ہے اس کا نام کیا ہے. اس کا نام ہے پالوس رسول. پالوس رسول نے اپنی لائف میں 14 خط تحریر کیے. 14 خطوں کو اس نے لکھا، مختلف کلیسیاؤں کے نام، مختلف لیڈروں کے نام اور مختلف کیٹیگریز کے اس نے خط لکھے. پہلے 10 خط ہم دیکھتے ہیں تو اس نے جو ہے کلیسیا کے نام ان کو جو ہے لکھا، ان کو تربیت کی، ان کی روحانی نشوونما کے لیے وہ ان کو لکھتا ہے 10 خط. 3 خط جو ہے وہ لیڈرز کو لکھتا ہے، پاسٹر صاحبان کو، ایلڈرز کو، بزرگوں کو جو کلیسیا کے رہنما تھے ان کو لکھتا ہے. اور ایک خط ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک پرسن کے لیے لکھ رہا ہے. ایک خط وہ ایک پرسن کے لیے لکھ رہا ہے، ایک انسان کے لیے لکھ رہا ہے اور اس کا نام ہے فلمون. پالوس رسول نے جب یہ خط لکھا تو اس وقت پالوس رسول قید میں تھے. روما کی قید میں. ہسٹری کہتی ہے کہ وہ روما میں تھے، قید کی حالت میں اس نے ایک خط تحریر کیا اور تقریباً 62 عیسوی میں اس خط کو لکھا گیا اور یہ لکھا گیا فلمون کے نام. فلمون کون تھا؟ فلمون جو ہے وہ کلسے کا رہنے والا ہے. کلسے کا رہنے والا ہے جسے ہم کہتے ہیں کلسیوں کی کلیسیا کا ایک رکن ہے اور ایک لیڈر ہے جس کے نام پر یہ خط لکھا گیا، جس کو یہ خط پالوس رسول نے لکھا. افسس کے مشرق میں یہ واقعہ تھا. افسس کے مشرق میں یہ واقعہ تھا. کلسے کلیسیا جو ہے وہ افسس کے مشرق میں واقعہ تھی. یہ براعظم ایشیا میں تھا. اس خط میں اگر ہم بغور اس خط کو پڑھیں تو اس میں ہمیں 3 شخصیت پر بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی. نمبر 1 پالوس رسول، جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی کہ پالوس رسول نے کن کن کو خط لکھے، یا ڈیپلی آپ بائبل میں بھی اس پڑھ سکتے ہیں. اور بہت سارے نوجوان اور بہت ساری کلیسیا جو ہے آلریڈی جو ہے پالوس رسول کے بارے میں، اس کی خدمت کے بارے میں اور اس کے ٹرننگ پوائنٹ جب اس کی لائف چینج ہوئی، اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا اور کیسے کیسے اس نے کام کیا. دوسرا فلمون. بات کرتے ہیں فلمون کون تھا؟ جیسے میں نے بتایا کہ وہ کلسیوں کا رہنے والا تھا اور کلسیوں کے جو ہے کلیسیا اس کا ایک کارکن تھا، ایک لیڈر تھا. اور سب سے بڑی بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ ایماندار تھا، امیر ترین انسان تھا. اس وقت ایماندار تھا اور امیر ترین انسان تھا. اس کے پاس اچھی خاصی جائیداد تھی، نوکر چاکر تھے اور غلام بھی تھے. اور پالوس رسول جب وہاں پہ منادی کرتے ہیں کلسیوں میں یا دوسرے شہید جب وہاں پہ منادی کرتے ہیں تو اس وقت فلمون نے بھی جو ہے اپنی زندگی
یسوع مسیح کو دی، اور پھر فلمون نے بہت بڑا کام کیا کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے جو ہے وہ خدمت کے لیے کھول دے، خدا ان کے نام کو جلا دیتے تھے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا ہوم چرچز یا چرچ کے لیے ہونا، نے جو ہے اپنے گھر میں ہی اس وقت چرچ بنا رکھا تھا، اور خدا ان کے نام کی ستائش اس کے گھر میں کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، دوسرا شخص ہے انیسمس۔ اس خط میں ایک اہم کردار ہے انیسمس کا۔ انیسمس یہ ایک غلام تھا، اور غلام کس کا تھا؟ فلمون کا غلام تھا۔ فلمون کے ہاں یہ غلام تھا، اور فلمون کے ہاں یہ کام کاج کرتا، اسی کے جو ہے کھانے پہ یہ گزارا کر رہا تھا، اسی کے جو ہے ہاں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور اسی کے رحم و کرم پر جو ہے وہ پل رہا تھا۔ بات کرتے ہیں جب ہم غلام کی، تو غلام کا سٹیٹس کیا ہے؟ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ جو امیر ہیں یا جن کو جانور رکھنے کا شوق ہے، جس طرح امیر لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں نا، اسی طرح آج سے پہلے لوگوں نے جو ہے غلام پالے ہوتے تھے۔ آج سے کافی سال پہلے، صدیاں پہلے لوگوں نے اسی طرح غلام پالے ہوتے تھے، کہ جس طرح جانوروں کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے، غلاموں کی بھی اسی طرح کوئی قدر نہیں تھی۔ ہسٹری میں بیان کرتی ہے کہ غلام اور نوکر میں بہت بڑا ایک فرق ہے۔ نوکر جو ہوتا ہے وہ کام کر کے اس کا محافظہ لیتا ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرے گا، جیسے کسی بلڈنگ کو پینٹ کرتا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو وہ اس کے پیسے دے گا، لیکن غلام پیسے نہیں دیتا، وہ فری کام کرتا ہے، اور صرف جو مالک اسے دے دے کھانے کو پہننے کو، وہ اسی پہ گزارا کرتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے غلام کی صحت اجازت دے یا نہ دے۔ اگر مالک نے کہہ دیا ہے کہ دن ہے، تو غلام کو مجبوراً کہنا پڑے گا کہ دن ہے۔ اگر مالک نے کہہ دیا کہ رات ہے، تو اس کی صحت اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، اسے کہنا پڑے گا کہ رات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلاموں کی حالت بہت نیچے درجے کی سمجھی جاتی تھی، اور بائبل اس کے بارے میں ہمیں بخوبی بتاتی ہے کہ غلام جو ہے ان کو مارا کوٹا اور ستایا بھی جاتا رہا، اور لیکن ان کے پاس اتنے حقوق بھی نہیں تھے غلام کے پاس کہ وہ جا کر جو ہے کسی کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کر سکے، اور خداوند جو ہے غلاموں کو بھی اپنے کلام میں جو ہے واضح نظر آتا ہوا دکھا رہا ہے، اور خدا سکھا رہا ہے کہ غلاموں کا کیا سٹیٹس تھا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اگر مالک جو ہے وہ غلام کو مارتا ہے، اور مار کھاتے ہوئے کوئی ہڈی آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا، تو غلام کو جو ہے یہ حقوق بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ جا کر جو ہے پولیس میں یا عدالت میں اس بات کی جو ہے رپورٹ کر سکے کہ میرے مالک نے مجھے مارا ہے اور میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ غلام کو اپنا گھر بسانے کے لیے جو ہے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی بیاہ کر سکے۔ ہاں، اگر مالک اس پر دیا کرتا ہے، مالک اس پر جو ہے احسان جتاتا ہے، اور مالک اپنی خوشی سے اسے کہتا ہے کہ تو جا اور جا کر شادی کر لے، تو وہ کر سکتا ہے۔ ادروائز اسے یہ حقوق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے شادی بیاہ کر کے خوش رہ سکے۔ اور جب ہم نظر کرتے ہیں ہسٹری پر، جب غلاموں کی اتنی بری حالت تھی، تو پھر لوگ غلام بنتے کیوں تھے؟ سب سے بڑی بات سوچنے والی ہے کہ ہم جب انیسمس کی بات کریں گے، تو انیسمس، بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ انیسمس جو ہے وہ خریدا ہوا غلام تھا، یا وہ خاندانی غلام تھا، یا کسی اور سورس سے وہ غلام بنا۔
لیکن جب بائبل ہمیں بتا رہی ہے یا ہسٹری ہمیں سکھا رہی ہے کہ غلاموں کی حالت ایسی تھی، تو پھر غلام بننا کیوں چاہے، کون چاہے گا؟ لیکن ہسٹری میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ جب 62 عیسوی میں یہ خط لکھا گیا تو اس وقت روما میں 6 کروڑ سے زائد غلام تھے، 6 کروڑ سے زائد غلام تھے 62 عیسوی میں۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ تقریباً ایک گھر میں 1100 غلام تھے، ایک گھر میں 1100 غلام تھے۔ لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا اپنی شان و شوکت شو کرنے کے لیے بہت سارے غلام پالا کرتے تھے۔ غلاموں کی پیداوار جو ہے وہ بائبل میں ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ کس طرح غلام جو ہے پیدا ہوتے تھے۔ پہلی بات، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ جب قومیں آپس میں جنگ کرتی اور جو لوگ بچ جاتے تھے، جو جیت جاتی قوم، جو فتح یاب ہوتی، وہ ہاری ہوئی شکست خوردہ قوم کو، شکست کھائے ہوئے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ نمبر 1 سورسز ہے کہ جب دو قومیں آپس میں جنگ کرتے اور جو فتح یاب ہوتے وہ شکست یافتہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے۔ دوسری، کچھ لوگ کہتے ہیں نسل در نسل غلام۔ بائبل بیان کرتی ہے، جب ہم 15واں باب پڑھتے ہیں پیدائش کا، اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نسل در نسل غلاموں کا جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے باپ غلام تھا، دادا غلام، پھر باپ غلام، پھر اس کا بیٹا غلام، پھر اس کا بیٹا غلام، یعنی کہ نسل بر نسل جو ہے وہ غلامی کا سلسلہ چلتا ہے۔ تیسری بات، زر خرید غلام، اور زر خرید غلام کے لیے بائبل ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کرتی ہے، ایک بہت خوبصورت کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اور وہ ہے یوسف کی کہانی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچا اسماعیلیوں کے ہاتھوں، اور اسماعیلیوں نے اسے بیچا جا کر پوتیفر کو۔ اسماعیلی جب اسے مصر میں لے گئے، وہاں پر منڈی لگی اور وہاں پر نظر جو ہے پوتیفر کی اس پر پڑی تو پوتیفر نے اسے خرید لیا۔ یوسف کے بھائیوں نے سکوں کی خاطر اپنے بھائی کو بیچا اسماعیلیوں کے ہاتھوں، اسماعیلیوں نے پیسے کے لالچ میں اسے بیچا پوتیفر کے ہاتھوں، اور پیدائش 37 باب اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کر دیتی ہے، زر خرید غلام۔ تیسرا، تحفہ دینا۔ پرانے وقت میں جس طرح آج کل ہم کسی کو اپنے کھانے پہ بلاتے ہیں یا کسی کے گھر کھانے پہ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کچھ جو ہے نا تحفہ گفٹ وغیرہ لے کے جائیں تاکہ اسے اچھا لگے اور اسے پتہ چلے نہیں بھائی میرے گھر کھانا کھانا آیا ہے، گھر لے کچھ لے کے آیا، تحفہ شفا لے کے آیا۔ اسی طرح پرانے وقت میں لوگ جو ہیں وہ اپنی شان و شوکت شو کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحائف میں غلام پیش کرتے تھے، اور اس کی جو ہے مثال بھی ہمیں بائبل میں نظر آ جاتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش اس کا 12واں باب تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم مصر سے سفر کر رہا تھا، مصر سے گزر رہا تھا، تو اس وقت جو واقعات پیش آئے تو اس کے بعد جو ہے فرعون نے ابراہیم کو بہت سارے تحفے دیے، جس میں بھیڑ بکریاں تھیں، گائیں بیلیں تھیں، اور ان میں غلام اور لونڈیاں بھی تھیں، ان میں غلام اور لونڈیاں بھی تھیں۔ 5واں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو غلام کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، جیسا بائبل میں ہمیں بہت خوبصورت کہانی نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگی شاید کسی کو کہانی مصرف بیٹے کی، جب مصرف بیٹا اپنا سب کچھ گوا چکا تھا عیش و عشرت میں، تو اس نے اپنے آپ کو وہاں پر پیش کر دیا
اور کہا کہ میرے باپ کے ہاں بہت سارے نوکر ہیں، میں اس سے جا کر التماس کروں گا کہ میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں، تو مجھے اپنے غلاموں میں، اپنے نوکروں میں شامل کر لے۔ لیکن اس سے پیچھے بھی ایک بات ہوئی ہے، وہاں پر بھی ایک سٹوری کا ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ مصرف نے ایک انسان کے ہاں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اسے کہا کہ میں تیرے جو ہے ریور، تیرے سور چلاؤں گا اور مجھے کھانے کو کچھ نہیں، میں تیرا غلام بن کر رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ جو بالیں، جو پھلیاں سور کھائیں گے انہیں پہ تجھے گزارا کرنا ہوگا۔ غلاموں کا سٹیٹس ایسا ہوتا تھا کہ جو مالک نے دے دینا کھانے کے لیے وہ آگے سے زبان تراشی یا زبان نہیں چلا سکتے کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں کھانا پڑتا تھا کیونکہ ان کی مجبوری بن چکی ہوتی تھی۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے اپنے آپ کو جب وہ مجبور سمجھتے تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے اپنی زندگی بچانے کے لیے، غلام کے طور پر جو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اغوا کر کے غلام کی طرح بیچ دینا۔ بڑوں کو نہیں لیکن چھوٹے بچوں کو بہت سارے لوگ جو آتے ہیں، بہت سارے گروہ بن جاتے ہیں اور وہ جو ہے چھوٹے بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں بیچ دیتے ہیں، اور جو لوگ انہیں خریدتے ہیں وہ انہیں غلاموں کی طرح رکھتے ہیں۔ ان کی زندگیاں دکھ سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت ساری پرابلمس، بہت ساری پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور غلاموں کی زندگیاں جو ہوتی ہیں بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت اچھی نہیں ہوتی، بہت مشکل حالات ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشکل۔ وہ اپنی زندگیوں میں بہت سارے دکھ برداشت کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں بہت ساری پرابلمس کا ہر روز سامنا کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں بہت سارے کام کر کے بھی پھر بھی وہ ایک ہم ورڈ سنتے ہوں گے کام چور۔ بہت سارے مالک ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ تم کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اتنی زیادہ پرابلمس ہیں تو پھر غلام بننا کون چاہے گا؟ میرے خیال میں تو کسی کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو غلام کی طرح پیش کرے، کوئی بھی نہیں بننا چاہے گا۔ تو ہمیں خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں غلامی سے آزادی میں جو ہے ٹرانسفر کیا ہے، ہماری زندگیوں کو اس نے آزادی کی روح دی ہوئی ہے۔ اور بائبل ایک بڑی خوبصورت بات سکھاتی ہے کہ تم آزادی کے فرزند ہو، تم آزادی کے فرزند ہو، اور اگر ہم غلامی کے فرزند نہیں بننا چاہتے تو پھر ہمیں جو ہے اپنی زندگی یسوع مسیح کی تابع داری میں لانا پڑتی ہے، اور اس بات کو اپنانا پڑتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میرے لیے زمین پر آئے، یسوع مسیح نے میرے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، یسوع مسیح نے میرے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ جو ٹوٹی ہوئی رفاقت ہے وہ بحال ہو سکے، یسوع مسیح نے میرے لیے اپنے آپ کو جو ہے رکھ دیا تاکہ میں آزاد بن جاؤں۔ یہ اگر ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کرتے تو ہم غلام ہی رہتے ہیں۔ مسیحی کہنے سے نہیں بلکہ کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک آیت ہم سنتے ہیں بہت دفعہ کہ جو ہے نا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور بائبل ایک بڑی خوبصورت بات سکھاتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ غلام ہے یا آزاد ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ اور دوسرا حصہ ہم نیکسٹ فرائیڈے کو جو ہے وہ سنیں گے، اور آپ نے جو سنا ہے کوشش کیجیے گا کہ اس ویک میں کسی ایک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اسے بھی جو ہے غلام کا اسٹیٹس، غلام کے بارے میں پتہ چل سکے، اور اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہم کتنے
خوش قسمت ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں جو ہے آزاد کر دیا ہے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آسمانی وفادار باپ نہایت ادب سے آپ کا شکر گزار ہوں آج کے خوبصورت وقت کے لیے اور آج کے خوبصورت لمحات کے لیے، اور اس بات کے لیے خداوند کہ آپ نے ہمیں خوبصورت کلام دیا جسے سن کر سیکھ کر پڑھ کر خداوند ہماری زندگیوں میں خداوند آپ کی محبت نظر آتی ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا شافی کل آج کل کے ابد تک یکساں ہے اور وہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ ہم آپ کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں اور فضل تک کے سامنے خداوند جمع ہو کر منت کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے خدا فضل بخشیے گا کہ ہم اسے دوسروں تک لے کر جائیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے ترقی کا باعث بنے، بہت سارے لوگوں کی روحانی زندگی کا باعث بنے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے یہ نجات کا پیغام ہو کہ وہ اپنے آپ کو آزادی کا فرزند بنانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور خدا بہت سارے لوگ امتیں اور قبیلے آپ کے نام کو جلا دینے والے بن سکے۔ اور خدا ہمارے پاس جتنی دعائیں ریکویسٹ ہیں ان سب پر خدا اپنا جلالی ہاتھ بڑھائیے گا، اور خدا ان کی نام بنا پرابلمس کو دور کیجیے گا، اور خدا انہیں اپنے جلال کے وسیلہ سے اٹھا کھڑے کیجیے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کے نام کا پرچار کریں اور آپ کے نام کی گواہی دیں کہ یسوع مسیح آسمان پر بیٹھے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو سن کر جواب دیتے ہیں اور ہمیں آزاد کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جس نے ہمیں